أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ دوستان گرامی، آج اس کا تیسرا حصہ پڑھا جائے گا تفسیر کا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے مال غنیمت کے احکامات۔ آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ انفال مال غنیمت کے جمع کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اس میں سے خمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے اور حدیثوں میں ہے۔ انفال کلام عرب میں ہر وہ احسان جو محسن نے محض سلوک کے طور پر کیا ہو اور اس پر احسان کرنا واجب نہ ہو، یہی ہے وہ مال غنیمت جس کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم مسلمان ہی اس سے مخصوص ہیں، اور مسلمان سے پہلے دوسری امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خمس کا حقدار بنایا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کو خمس نہیں دیا گیا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ امام اگر فوج کے افراد کو کوئی انعام دے جو ان کے مقرر کردہ حصے کے علاوہ ہو تو اس کو نفل یا انفال کہتے ہیں، اور یہ اس کا کارگزاریوں اور دشمن پر زوردار حملے کا لحاظ کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ نفل یعنی مال غنیمت جو امام کی طرف سے اعتراف حسن کا کارگزاری کے طور پر ملتا ہے، 4 طریقوں پر ہوتا ہے۔ ہر طریقہ اپنی جگہ پر دوسرے طریقے سے الگ ہے۔ ایک تو مقتول کا لوٹا ہوا مال، اسباب، اس میں سے کوئی 5واں حصہ نہیں نکالا جاتا۔ دوسرا وہ نفل یعنی مال غنیمت جو 5واں حصہ الگ کرنے کے لیے بعد دیا جاتا ہے۔ مثلا امام نے کوئی چھوٹا سا لشکر دشمن پر بھیج دیا، مال غنیمت کا مال لے کر پلٹا، تو امام اس لشکر کو 1/4 یا 1/3 اپنے حسب ثوابدید تقسیم کر دے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ جو خمس سے نکال کر باقی مال تقسیم کیا جانے والا ہے، اس میں سے اپنے حسب ثوابدید اور حسب کارگزاری جس کو جتنا مناسب سمجھے دے دے، باقی تقسیم کر دے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ سارا مال غنیمت سے نفل یعنی مال غنیمت دے قبل اس کے کہ خمس نکالے، اور یہ سقاؤں، چرواہوں، سائسیوں اور دیگر مزدوروں کا حق ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ کئی صورت سے اس کی تقسیم ہوتی ہے۔
امام شافعی کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے سے پہلے مجاہدین کو مقتولین کا جو سامال اور مال و متاع دیا جاتا ہے وہ انفال میں داخل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حصہ جو 5واں حصے میں سے 5واں حصہ ہوتا ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں، یہ بھی نفل ہے۔ پس امام کو چاہیے کہ دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت اور اسی قسم کے ضروری مواقعوں کا لحاظ رکھتے ہوئے طریق سنت کی پیروی کرے۔ اگر ایسی مصلحت درپیش نہ ہو تو نفل نکالنا ضروری نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ امام ایک جماعت کے کافروں سے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے اور اس سے کہہ دیتا ہے کہ جو شخص جو کچھ حاصل کر لے اس میں سے 5واں حصہ تو الگ کر دے اور باقی لے لے، اور یہ بات جنگ پر جانے سے پہلے ہی باہمی رضامندی سے طے پا چکی ہوتی ہے۔ لیکن اس بیان میں جو کہا گیا ہے بدر کے مال غنیمت کا 5واں حصہ نہیں نکالا گیا، اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ حضرت علی نے فرمایا وہ اونٹنیاں وہ ہیں جو انہیں بدر کے دن 5ویں حصے میں ملی تھی۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، جو کچھ پڑھا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، آمین یا رب العالمین۔